آج کی نظم ہے سیتا، جس کا شاعر شفیق فاتح مشورہ۔ آج ہم اس نظم کی تشریح کریں گے، اور یہ نظم جو ہے کلاس دوم کی ہے۔ حصہ اول ہے، حصہ دوم میں اس نظم کی تشریح ہوں گی، اور حصہ اول میں ہم پہلی بات اور جان پہچان کے متعلق پڑھیں گے۔ میں بتا چکا ہوں کہ طلبہ یہ جو نظم ہے کلاس دہم سے ہے، سیتا نامی نظم کی شاعرہ شفیق فاطمہ شورا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس نظم کے متعلق یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے، ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو وہ حقوق یعنی حق عطا کیے ہیں جو اس سے پہلے انہیں کبھی حاصل تھے ہی نہیں۔ اگر ہم نے تاریخ کا اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، یہ سنا ہے، تو عربستان میں یوں ہوتا کہ جس گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہاں اتنا غم اور اتنی ناراضگی ہوتی کہ ایسا لگتا کہ گھر میں کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ لڑکی پیدا ہونے پر وہ کافی ناراض ہوتے۔ عورت جو ہے معاشرے میں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہر حیثیت سے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ عورت جو ہے ماں کی حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قدموں میں ایک جنت رکھ دی ہے۔ کافی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی حیثیت سے اس دنیا میں لڑکی کو دیا ہے، عورت کو دیا ہے۔ یہی عورت ایک بہن کی صورت میں ہوتی ہے۔ جس کسی کو، جس بھائی کو بہن ہے، وہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بہن کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے بعد میں یہی عورت، یہی لڑکی ایک بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ ہر صاحب اولاد جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے لڑکیاں دیا ہے، وہ بیٹی کی اہمیت، بیٹی کی موجودگی، اور بیٹی اگر بیاہ ہو جاتی ہے تو اس کی غیر موجودگی میں کیا محسوس کرتا ہے، یہ اچھی طریقے سے وہی جانتا ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے۔ اور بیوی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بیوی کو بھی ایک بڑا اعلیٰ مقام دیا ہے۔ بیوی کے شوہر پر، شوہر کے بیوی پر ایک دوسرے کے حقوق بتائے ہیں۔ بیوی جو ہے اپنے شوہر کی جو ہے احترام کرنا چاہیے، اس کی ہر بات کو ماننی چاہیے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے پوری طریقے سے شرعی اعتبار سے اس کے حقوق کو ادا کرے۔ اب عورت چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ہر حیثیت سے ہمارے لیے جو ہے احترام کرنے کے قابل ہے۔ علامہ اقبال نے بہت ہی اچھا فرمایا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات پہ رنگ۔ اگر اس کائنات سے زن کو ہٹا دیا جائے یا محسوس کیا جائے کہ وجود زن ہے ہی نہیں، تو کیا محسوس ہوگا، کیسا لگے گا؟ ہندو مذہب کی مشہور ایک کتاب ہے رامائن۔ اس میں سیتا کا کردار ایک پاک باز بیوی کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ سیتا کے متعلق اس رامائن میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور سیتا کو ایک پاک باز بیوی کی حیثیت سے سامنے کیا، اس کا اظہار کیا۔ ذیل کی نظم میں سیتا کے کردار پر ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالی گئی۔ اب اس شاعرہ نے اسے تانیسی نظریے کی روشنی میں دیکھا، اور ایک عورت کے جذبات کی عمدہ عکاسی کی ہے کہ عورت کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تانیسی نظریہ کسے کہتے ہیں، یہ تانیسی سے کیا مراد ہے؟ تو عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، ان تمام مسائل کو عورتوں ہی کے خیالات، ان کی ہی سوچ، ان کی ہی تصورات کے مطابق دیکھنا، سمجھنا، اور اسی نظریے سے، اسی مطابقت سے ان کا حل تلاش کرنا، اسے تانیسی کہتے ہیں۔ آئیے
جان پہچان میں دیکھتے ہیں کہ اس شاعرہ کے متعلق کیا ذکر ملتا ہے. اس میں شفیق فاطمہ شورا جو ہے ناگپور میں پیدا ہوئی اور 1930 ان کی پیدائش ہے. ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے گھر پر ہی حاصل کی. بی اے کا امتحان عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد اور ایم اے کا امتحان ناگپور یونیورسٹی سے انہوں نے پاس کیا. اورنگ آباد اور حیدرآباد میں جو ہے تدریس کے فرائض انجام دیے. شورا نے ابتدا میں انگریزی نظموں کے جو منظوم ترجمے بھی کیے ہیں. وہ بنیادی طور پر نظم کی شاعرہ نظم کہتی ہے. ان کی جو ہے بیشتر کئی نظموں کا مرکزی خیال انوکھا اور اسلوب سب سے ہٹ کر نظر آتا ہے. شورا کی نظموں میں اسلامی تاریخ اور قرآنی واقعات کے حوالے بھی ملتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ نظم کے ذریعے اسلام کی باتوں کو دوسرے تک پہنچایا جائے. نظم کے ذریعے ہماری قوم کے اعمال میں سدھار لایا جائے. اس نظم کے ذریعے دین کی تعلیم عام کی جائے اور اس نظم کے ذریعے دین کی دعوت دی جائے. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. جس شاعر ہو یہ شاعرہ ہو, جس کسی کے بھی نظم میں یہ بات ملتی ہے تو بہت بہتر ہے. اب انہوں نے موجودہ زمانے کی تہذیبی اور سیاسی مسائل کو بھی اپنے نظموں میں بڑے بہتر انداز سے پیش کیا, عوام کے سامنے رکھا. آفاق نو, گلِ صفورہ ان کے شعری مجموعے کے نام ہیں. سلسلہ مکالمات کے نام سے بھی جو ہے ان کی قلیات شائع ہو چکی ہے. لیکن 13 اگست 2012 کو یہ شاعرہ اس دنیا سے کوچ کر گئی. طلبہ اس کے بعد جو ہے اس نظم کی تشریح ہر شعر کی اگلے پارٹس میں پیش کی جائیں گی. امید ہے آپ اسے بھی دیکھیں گے. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کلاس دہم سے تو مجھے کامنٹس کیجیے, مجھ سے رابطہ کیجیے تاکہ آپ کی ضرورت کی چیزیں میں مہیا کر سکوں.